تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں. حجاج ابن یوسف نے ایک لشکر تیار کیا تھا, شام بھیجا اس نے. دیکھو تاریخ سمجھنے کے لیے نا میپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا ملک دنیا میں کس طرف ہے. تو ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا, اتنا بڑا لشکر اس سے پہلے تیار نہیں ہوا تھا. عبد الرحمن اشعث تھے, بہت بڑے زبردست کمانڈر تھے, ان کو بھیجا لڑنے کے لیے. یہ لشکر جہاں جاتا فتوحات ہی فتوحات. تو اس وقت شام کے قریب یہ فوجیں داخل ہو چکی تھیں. آگے عیسائی بادشاہ تھا, اس کی بہت مضبوط ریاست تھی, لیکن وہ کانپنے لگا کہ اب میری خیر نہیں ہے. عبد الرحمن اشعث کی فوج جو تھی نا, یہ تھک ہار کے بیٹھ گئی کہ بھائی اب ہم تھوڑا آرام کرتے ہیں, کیونکہ کئی علاقے ہم نے فتح کر لیے ہیں. ظاہر ہے یہ بھی انسان ہے نا, تو ہم فوراً اس قابل نہیں ہے کہ ہم آگے ایک بڑی عیسائیوں کی اسٹیٹ ہے, یورپ شروع ہونے والا تھا آگے, ہم اس پہ حملہ کریں. تو یہ آرام سے بیٹھ گئے. حجاج بن یوسف کا آرڈر آیا کہ حملہ کرو آپ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, ہو سکتا ہے الفاظ تھوڑے مجھ سے آگے پیچھے ہو جائیں, یہ ہسٹری میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں بھی اسٹے کرنا ہے. حجاج بن یوسف نے ایک بہت ہی طنزیہ خط بھیجا کہ تم لوگ عورتوں کی طرح بیٹھ گئے ہو اور آگے حملہ نہیں کر رہے. عبد الرحمن اشعث کو بڑا غصہ آیا, کمانڈر تھا یہ. اس وقت بڑے بڑے تابعی تھے عبد الرحمن اشعث کی فوج میں, صحابہ بھی تھے, بڑے بڑے تابعی بھی تھے, قوم کے بڑے بڑے محدثین قراء. ظاہر تابعین کا سنہری دور ہے, حضرت ابو ہریرہ زندہ, انس بن مالک زندہ, یہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. عبد الرحمن اشعث نے کیا کیا, پوری فوج کو, جو بہت بڑا لشکر تھا, اس کو جمع کیا. انہوں نے بولا کہ حجاج ظالم ہے, یہ ویسے ہی ظلم کرتا ہے, ہم تھکے ہوئے لوگ ہیں, اتنے علاقے ہم نے فتح کر لیے, اب اگر فوج کو آرام کی ضرورت ہے, یہ کیسا اس نے طنزیہ جملہ کہا ہے بادشاہ یعنی گورنر نے. تو ہم اتنا بڑا لشکر تیار ہو چکے ہیں, بجائے ہم آگے حملہ کرنے کے اسی کو نہ بیڑا غرق کر دیں, اسی سے گورنری چھین لیتے ہیں ہم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. بجائے ہم آگے جانے کے, ہمارے پاس اتنا پاور جمع ہو چکی ہے کہ ہم الٹا حجاج کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں. تو اس وقت کے بڑے بڑے مفتی محدثین, امام شعبی بھی جن میں تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ بغاوت جائز ہے, کیونکہ ہم پاورفل ہیں, اور وہی نظام تبدیلی کی باتیں نہیں جو آج کل ہوتی. جبکہ احادیث کیا کہہ رہی ہیں, اسمعوا واطیعوا, اسمعوا واطیعوا. مسلم کی حدیث ہے, صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر بادشاہ ظلم کرے, آپ نے فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مار رہا ہو تو بھی صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی, بادشاہ کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, حق بات اس کے سامنے کہنی ہے. صبر کا مطلب تلوار نہیں اٹھانی. سمجھ میں آ گیا کہ ریاست کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اس سے, تلوار نہیں اٹھانی. کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ریاست کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے, یہ مطلب ہے. باقی اصلاح کی کوشش تو کی جائے گی, اس کو برا بھلا بھی کہا جائے گا. اب کیا ہوا ہے کہ عبد الرحمن اشعث نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا نا, جس میں امام شعبی جیسے لوگ, اور یہ لشکر